نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی عظمت جب تک ہمارے دلوں میں پیوست نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے دل میں اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اپنے اللہ کو نہیں منا لیں گے، جب تک ہم اپنے اللہ کی نہیں مان لیں گے، تب تک ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے، خواہ وہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ اپنے اللہ کو منا لیں، وہ ایسا کریم ہے، 1 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑوں سال، 10 کروڑ سال اگر گناہ کر بھی لیں گے، آسمان تک گناہوں کو پہنچا دیں گے، پھر بھی ایک دفعہ کہہ دیں یا اللہ میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ ماں ناراض ہوتی ہے اور ہم اس کو منانے جاؤ تو وہ منہ کبھی ادھر کر کے بیٹھ جاتی ہے، کبھی منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ ماں ناراض ہو تو اس کو منانے جاؤ تو وہ منہ ادھر ادھر کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ میری اچھی طرح منتیں کرے، میرا بیٹا میری اچھی طرح منتیں کرے۔ باپ کو منانے جاؤ تو وہ منہ دوسری طرف پھیر کر بیٹھ جاتا ہے، باپ کو منانے جاؤ تو وہ منہ دوسری طرف پھیر کر بیٹھ جاتا ہے، پاؤں پکڑواتا ہے کہ میری اچھی طرح منتیں کریں۔ بھائی کو منانے جاؤ تو وہ اٹھ کے چل دیتا ہے کہ میرے پیچھے آ کے مجھے مناؤ۔ پڑوسی کو منانے جاؤ تو دروازہ نہیں کھولتے، اور اللہ کو منانے جاؤ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جس کو نہ نبیوں کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ عرش کی ضرورت ہے، نہ زمین و آسمان کی ضرورت ہے، نہ جنت کی نہ جہنم کی ضرورت، نہ کائنات کی ضرورت، وہ موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا، ابتدا انتہا سے پاک، غنی ہے، صمد ہے، احد ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس رب کی یہ صفت ہو، جس رب کی صفت یہ ہو، اگر اس کو ایک بندہ منانے جا رہا ہے، ساری زندگی گناہ کر کر کے زمین کو کالا کر دیا، آج وہ اللہ کو منانے جا رہا ہے تو اللہ تعالی دروازے بند نہیں کرتا، عرش سے اوپر نہیں چلا جاتا، منہ پھیر کر نہیں بیٹھ جاتا کہ مناؤ، لمبے لمبے سجدے کرو اور مجھے مناؤ، تم نے 50 سال میری نافرمانی کی، 10 سال ناک رگڑو تب تجھے معاف کروں گا۔ اللہ ایسا نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کیا کرتا ہے، یہ منانے جا رہی ہے اللہ کی بندی، ساری زندگی گناہوں میں گزار کر آج اللہ کو منانے جا رہی ہے، اللہ کا بندہ گناہوں میں، گناہوں کی غلاظت میں ڈوبا ہوا آج اللہ کو منانے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری طرف بڑھ کے آتا ہے، توبہ کو آتا ہے، میں عرشوں سے نیچے اتر کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آج توبہ کر لو، اللہ آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ کیا میرے سوا تیرا کوئی اور مالک ہے؟ میرے بندے تو کہاں جا رہا؟ دیکھ تو میں آ گیا، اپنی رحمت کی چادر میں لے لیا، تو کہاں جا رہا؟ کیا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو، ہم جانتے ہیں ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں اور میرا اللہ جانتا ہے۔
ہمارے اندر کیا ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے اندر ریاکاری ہے یا تقویٰ ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ آج اپنے ضمیر کو گواہ رکھ کر اپنے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں۔ آج اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے آج روٹھا ہوا ہے۔ راتوں کو رونے والے چلے گئے، راتوں کو اٹھ کر رونے والے چلے گئے، رات کے گانے سننے والوں سے جگ بھرا ہے۔ ساری رات کیبل چلتا ہے، گندے اریاں ناچ دیکھے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں۔ ہم تو یوں ہی مرے پڑے ہیں۔ جس قوم کا نوجوان ساری رات ننگے ناچ دیکھے، انہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں۔ انہیں بیچنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پہلے ہی بکے پڑے ہیں۔ توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ ہمیں بیٹھ کر اپنے آپ پہ رونا چاہیے۔ آج ہم مہنگائی کو روتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ آج ہم بیٹھ کر اپنے اعمال پر روئیں۔ آج ہم بیٹھ کر اپنی اولاد پر روئیں، اپنے آپ پر روئیں، اپنے اعمال پر روئیں، ہمارے ایمان کے لٹ جانے پر روئیں، ہمارے معاشرے کے بگڑ جانے پر روئیں۔ ہمارا رونا تو کچھ اور ہے، ہمارا رونا دنیا کے لیے ہے، ہمارا رونا دولت کے لیے ہے، ہماری محنت دولت کے لیے ہے، ہمارا راتوں کا جاگنا دولت کے لیے، دنیا کے لیے، ہمارا دن میں بے شمار محنت کرنا دولت کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔ تو دین کے لیے کیا بچا؟ آج ہماری قوم ناچنے لگ گئی، ہماری نسل ناچنے لگ گئی، ہمارے کاروبار سود پر ہونے لگے۔ کیوں؟ ہماری قوم کی بیٹیوں کا دوپٹہ سر سے اتر گیا۔ کیوں؟ نوجوان کے ہاتھ میں گٹار آ گئے، قرآن کیوں نہیں آیا؟ تاجر پیسے کے پجاری بن گئے۔ کیوں؟ جھوٹ کا، سود کا، فریب کا، دھوکے کا کاروبار پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دیانتدار افسر کو لان تان ہونے لگی، لان تان پڑنے لگی، دیانتدار افسروں کا تبادلہ ہونے لگا۔ کیوں؟ حرام کھانے والے کے اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں اور امانت دار کے گھر میں بچے کی دوائی کے پیسے تک نہیں۔ کیا اللہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ سو گیا ہے؟ کیا فیصلہ نہیں کرے گا؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ کیا حشر قائم نہیں ہوگا؟ کیا جنت نہیں رہی؟ کیا جہنم بھڑک نہیں رہی؟ بے شک اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہماری اف اور آہ تک لکھی جا رہی ہے، ہمارا نظر اٹھا کر جھکانا لکھا جا رہا ہے۔ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ ایک گرم نوالا ہمیں 4 دن تڑپاتا ہے۔ جہنم میں ایسا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا کہ جس کا 1 لوٹا سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگیں گے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں ایسا کھانا دیا جائے گا جو حلق میں پھنس جائے گا، حلق میں پھنس جائے گا۔ گندھک کا لباس ہوگا، آگ ہی آگ ہوگی۔ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہمیں دنیا کی آگ کی چنگاری بھی گوارا نہیں۔ کپڑوں پر ایک چیونٹی چڑھتی ہے تو ہم بے چین ہو کر، بے تاب ہو کر اسے جھاڑ دیتے ہیں۔ کل کیا ہوگا جب یہی جسم کیڑے اور مکوڑوں کی خوراک بنے گا؟ ہم توبہ کر لیں، ہم توبہ کر لیں۔ اللہ پر قربان ہونا سیکھیے، اللہ پر مٹنا سیکھیے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار دیجیے۔ جو پیچھے گزری ہے، جو ہم نے کیا ہے،
اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے تھوڑا عذاب کس کو ہوگا؟ جس کے پاؤں میں جوتا ہوگا، ٹخنے اس کے اندر ہوں گے، آگ کا جوتا ہوگا، جس کی وجہ سے، ان جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ آگ کی طرح کھولے گا، تو وہ کہے گا مجھے دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے کم درجے کا عذاب اس کو ہوگا۔ تو دردناک عذاب والے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ مرد اور عورت سود کھاتے ہیں، ماں باپ کو تڑ پاتے ہیں، ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، جو ماں باپ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک خود نہ کھا کر بچوں کو کھلاتے ہیں، دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی ہر خوشی کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اولاد کا سلوک ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں باری رکھی جاتی ہے کہ ماں باپ ایک دن اس بیٹے کے پاس رہیں گے، ایک دن اس بیٹے کے پاس رہیں گے، ہماری زندگی پر لعنت ہے، تف ہے ہماری زندگی پر، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ بوڑھے ماں باپ کے کھانے کا حساب رکھا جاتا ہے، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی جاتی ہے، ان کو لعن طعن کیا جاتا ہے، جھڑک دیا جاتا ہے۔ وہی ماں باپ جو بچوں کی ایک ایک مسکراہٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، آج وہی اولاد ان کے آنکھوں میں خون کے آنسو لا رہی ہے۔ پھر بتاؤ تقویٰ کدھر گیا؟ ہمارا تقویٰ کدھر گیا؟ ہمارا ایمان باقی ہے یا نہیں؟ ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہاں کو جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ بے شک ہمارا معاشرہ بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے، بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں خوشحال زندگی گزارنی ہے، یہ فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آدمی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ اس کی قسمت کا لکھا نہ دولت بدل سکتی ہے، نہ شہرت بدل سکتی ہے۔ یہ بات دل اور دماغ میں بٹھا لیں تو دنیا کمانے کی حسرت جاتی رہے گی۔ اپنی فکر یہ بنا لیں کہ ہم آخرت میں کیسے اونچے درجے تک پہنچے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں جواب دینا ہے تو ہم اس جواب کی تیاری کریں۔ ہماری پوری زندگی گناہوں میں بیت گئی، لیکن میرا اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے، میرے باپ سے زیادہ مجھ پر شفیق ہے، وہ ضرور مجھے معاف کر دے گا۔ یہ دل میں نیت کر لیں، دل و دماغ میں یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ایک نوجوان بہت آوارہ، شہر والوں نے اسے شہر سے نکال دیا۔ شرابی، جواری، عیاش، اس قسم کا نوجوان، شہر والے تنگ آ گئے اور اسے شہر بدر کر دیا، شہر سے اس کو نکال دیا۔ اس نے جنگل میں جا کے ڈیرا لگا لیا۔ اس زمانے کے شہر چار دیواری کے اندر، رابطہ ختم، دانا پانی ختم، حقہ پانی بند۔ بہت تھکا، رویا، پیٹا، آخرکار بیماری نے گھیرا اور موت نے آ کے پنجے گاڑ دیے۔ موت کے وقت تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ قانون بنانے والا جب چاہے قانون کو بدل دے۔ وہ نوجوان مرنے لگا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، تو ایسے آسمان کو دیکھنے لگا
اور کہنے لگا ہے میرے اللہ مجھے عذاب دے کر اگر تو زیادہ ہو جائے اور معاف کر کے تو گھٹ جائے تو پھر میں اپنے ہونٹوں کو سی لیتا ہوں، میرا کوئی سوال نہیں۔ اگر عذاب دینے سے تیری زیادتی نہیں، معاف کرنے سے تجھے کوئی کمی نہیں، میرا حال تو تو نے دیکھ لیا ہے، مجھے سب نے چھوڑ دیا، یا اللہ تو مجھے مت چھوڑ۔ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے، مولا مجھے معاف کر دے۔ اور یہ توبہ موت کی ہے، موت ہے، قانوناً تو یہ توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ معاف کرنے والے کا ظرف دیکھیے، یہ اس حال میں مرا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ اے موسیٰ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جا کے جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کر دو کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ سارا شہر بھاگا بھاگا جنگل کی طرف گیا، کیا دیکھا؟ وہی جواری، شرابی، ڈاکو، بدکار، بدماش، بد اخلاق۔ ارے یہ تو وہی ہے جسے ہم نے شہر سے نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ تو نے کیا کہا؟ یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے تو دوست کہا اور لوگ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہی تھا جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بندہ ویسے ہی تھا۔ لیکن موت پر جب اس نے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا جب بچہ بے بس ہو کے ماں کو دیکھتا ہے، ماں کٹ مرتی ہے اور بے تاب ہو کر اپنے بچے کو کلیجے سے لگا لیتی ہے، وہ تو ماں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کہا موسیٰ اس نے بڑی بے بسی سے مجھے دیکھا، تو بتا میری رحمت غیرت گوارا کر سکتی تھی؟ تو بتا میری رحمت غیرت گوارا کر سکتی تھی کہ میں اسے اس حال میں چھوڑ دیتا؟ مجھے میرے عزت کی قسم کم ظرف نکلا، یہ اپنی بخشش مانگ بیٹھا۔ اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کے مومنوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کے طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔ میرا اللہ ایسا ہے، ایسا رحیم ہے، شفیق ہے۔ ہماری سینکڑوں نافرمانیوں کے باوجود ہم سے اپنی کوئی نعمت نہیں چھینتا، ہماری ہزاروں نافرمانیوں کے باوجود میرا رب، میرا اللہ مجھ سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، یہ آنکھیں نہیں چھینتا، ہاتھ پاؤں شل نہیں کرتا۔ کتنا مہربان اور شفیق ہے میرا اللہ، اور ہم اسی سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اگر مر کے مر جانا ہی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، تو بے شک ہم اپنی من چاہے زندگی پورا کریں، تو بے شک ہم من چاہے زندگی گزاریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کو جواب دہ ہونا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم آخرت پر یقین رکھیں اور آخرت کی تیاری کریں، میرے رب نے ہمیں کیوں بھیجا؟ دنیا کو کمانے کے لیے یا آخرت بنانے کے لیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں۔ ایک مومن چل رہا ہو تو اس کی چال ڈھال میں سنت جھلکے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ ایک دوسرے کو عیب لگانا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔
ہمارا آئیڈیل تو کچھ اور ہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنا آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ جب آئیڈیل اتنا گھٹیا ہو تو بچوں کی سوچ کیسی ہوگی؟ ہم اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، اصحاب اکرام کو بنائیں، اولیاء اکرام کو بنائیں۔ ہمارے اساتذہ جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دیتے ہیں، ہم انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا نمونہ بنائیں۔ ہم اپنے آئیڈیل کو چینج کریں، اپنے مقصد کو بدل دیں، کیونکہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اس ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔